بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 141 141۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلک امۃ، یہ ایک امت تھی، قد تحقیق وہ، خلت گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ اب دیکھیں، تلکا امتن، یہ تلکا امتن سے مراد قوم اسرائیل کے اکابر اسلاف، خصوصاً اجداد ثلاثہ، وہ کون جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے ہیں، اسحاق، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، جن کی اولاد ہونے پر بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ فخر ہے۔ ان سب کا گویا نام لے کر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، ان کے اعمال صالحہ سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، اور نہ تمہارے کفر اور اعمال سو سے انہیں کوئی ضرر ہوگا۔ یعنی پچھلی آیت ہم نے جو پڑھی، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اب جواب دیتے ہیں۔ اس میں بھی وضاحت کی، اور یہ بھی کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ کسی کے بھی اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب جو لوگ گزر گئے ہیں تم ان پر ڈپینڈ نہ کرو کہ وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہرگز نہیں۔ اور آج تم نے اپنی کتابوں میں لکھ لیا ہے، اور وہ ان بزرگوں پر اترے ہوئے کلام میں ہرگز نہیں پایا جاتا، یعنی ان کی کتابوں میں تم نے بعد میں تحریف کر دی، جس میں تم کو بڑی مہارت ہے۔ جس طرح انگور کی زندہ و شاداب بیل ایک بے جان ستون کے سہارے بڑھتی اور پھیلتی رہتی ہے، اسی طرح زندہ یہودی اپنے مرحوم وارثوں، یعنی اپنے گزرے ہوئے اجداد، بزرگ اور بزرگوں کے بلبوتے پر پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اور تینوں اجداد اسرائیل نیز دوسرے صالحین و اخیار نے اعمال صالحہ کا جو انبار عظیم لگا دیا ہے، اس سے ان کی اولاد کو وہ سوچتے ہیں کہ فائدہ ملتا رہے گا۔ اس طرح ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور وہ نجات پا جائیں گے۔ قرآن کریم اس متواتر نجات پر برابر ضرب شدید لگاتا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی فرماتا ہے کہ تم نے جو عقیدے گھڑے ہیں گھڑتے رہو۔ امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے، اور اسی اخلاص کے معنی جو ہیں حضرت سعید بن جبیر نے بتلایا تھا کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح انہیں سمجھا کر پچھلی آیات میں
تو یہ ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ یہ پاک باز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ گئی. تم جب تک ان کے نقش قدم پر نہ چلو گے تو صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا. ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بد عمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز بھی دی کہ آ جاؤ بیٹا، آج کوئی بچانے والا نہیں، لیکن وہ نہیں مانے، اپنی سگی اولاد کو نہیں بچا سکے. سو جو بھی ہو، جو کرے سو بھرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ